شروع کرتے ہیں تو نماز میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلے امام کی ابتدا میں نماز ادا کرنے کی نیت کرنا ضروری ہوگا۔ نیت ہم نے کیا رکھنی ہے کہ میں امام کے پیچھے نماز ادا کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر دوران نماز امام کے پیچھے ہم قرأت نہیں کریں گے، نہ سورہ فاتحہ کی اور نہ اس کے بعد کسی اور سورت کی، خواہ نماز سری ہو یا جہری ہو۔ سری نماز وہ ہوتی ہے جس میں امام صاحب کی آواز نہیں آتی قرأت کی، وہ دل ہی دل میں یعنی کہ خاموشی کے ساتھ قرأت کرتے ہیں، اور جہری نماز وہ ہوتی ہے جس میں وہ تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سب کو سنائی دیتی ہے۔ اب چاہے وہ خاموشی والی نماز پڑھا رہے ہوں، سری نماز پڑھا رہے ہوں یا جہری پڑھا رہے ہوں، تو دونوں صورتوں میں ہم نہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور نہ اس کے بعد کی کوئی اور سورت پڑھیں گے۔ ہم نے کیا پڑھنا ہے کہ ہم نے تکبیر تحریمہ کرنا ہے، یعنی جب ہم نے نیت کر لی، امام نے کہا اللہ اکبر، تو ہم نے بھی اللہ اکبر کہہ کے سینے پہ ہاتھ باندھ دیے اور اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد ہم خاموش ہو جائیں گے، پھر جب تک امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا کوئی اور سورت پڑھیں گے تب تک ہمیں صرف خاموش رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہم نے رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پھر کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ پھر امام اللہ اکبر کہیں گے تو ہم بیٹھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، پھر پڑھیں گے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ پھر امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے، اور جب اتحیات کا وقت آئے گا تو اس وقت ہمیں اتحیات پڑھنی ہے، اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف کے بعد جو بھی دعا کرتے ہیں رب اجعلنی والی دعا پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں، پھر ہم خاموش رہیں گے، اور پھر جب امام صاحب سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد ہم نے بھی امام صاحب کے بعد سلام پھیرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو وہ نماز کا طریقہ ہو گیا جس میں امام صاحب کے ساتھ ہم نے نیت کی اور نماز کو مکمل بھی امام صاحب کے ساتھ ہی کیا۔ جن لوگوں کی نماز کی کچھ رکعتیں رہ جاتی ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے مسبوق کی نماز، جن کی رکعتیں رہ گئی ان کو کیا کہتے ہیں؟ مسبوق۔ مسبوق وہ ہوتے ہیں جن کی امام صاحب کے پیچھے پہلی رکعت یا دوسری رکعت نکل گئی نماز میں شریک ہونے میں، تو اب وہ کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا طریقہ اب آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، غور سے سنیے گا، اینڈ پہ آپ کو ایک باقاعدہ چارٹ دکھاؤں گی، ابھی آپ غور سے سن لیں، اس کے بعد میں چارٹ کے ذریعے بھی آپ کو سمجھا دوں گی، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ اگر کسی کی فرض نماز میں ایک رکعت چھوٹ جائے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد مسبوق سلام پھیرے بغیر کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ امام صاحب سلام پھیر لیں گے، ہم نے سلام نہیں پھیرنا، اب ہم کھڑے ہو جائیں گے، اب کیونکہ ہماری ایک رکعت چھوٹی ہے نا، تو ہم سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی اور دوسری سورت پڑھ کر رکوع سجدہ کر کے قعدہ کر کے بیٹھ کر تحیات پڑھ کے درود شریف اور دعا پڑھ کے پھر ہم سلام پھیر دیں گے۔ اس طرح ہماری جو ایک رکعت رہ گئی تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ اب اگر دو رکعتیں چھوٹ جائیں اور اگر فرض نماز والی رکعت ہے، ٹھیک ہے، جیسے فجر کی نماز میں جیسے مقتدی قعدے میں آ کر شریک ہو گیا، یعنی فجر کی نماز میں دونوں رکعتیں چھوٹ گئیں ہماری، اور جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں اس کو قعدہ بولتے ہیں، قعدے میں امام کے ساتھ شریک ہوا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد مسبوق سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو کر دو رکعت اسی طریقے سے مکمل کریں گے جیسے تنہا دو رکعت پڑھتے ہوئے ادا کرتا ہے، یعنی جیسے ہم اپنے دو رکعتیں ادا کرتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ دو رکعت اگر چھوٹ جائیں گی تو ویسے ہی ادا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب تین رکعت والی نماز میں دو رکعتیں چھوٹ گئیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر سب سے پہلے وہ کیا کریں گے، تین رکعتوں والی نماز میں دو رکعتیں چھوٹ گئیں، صحیح ہے، یعنی پہلی دو رکعتیں چھوٹ گئیں نا، تو اس میں کیا کریں گے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر سب سے پہلے ہم پہلی رکعت پڑھیں گے، پہلی رکعت میں کیونکہ ہم ثنا پڑھتے ہیں تو اس لیے پہلی رکعت میں ہم ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کوئی اور دوسری سورت، پھر رکوع سجدہ اور قعدہ میں بیٹھ کر اتحیات پڑھ کر پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی رکعت ہم نے سب سے پہلے کمپلیٹ کرنی ہے، ایک رکعت تو ہم نے امام کے ساتھ پڑھ لی تھی، دوسری رکعت ہم نے پہلی رکعت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو دوسری رکعت چھوٹی تھی نا وہ ہم اتحیات پڑھنے کے بعد جب کھڑے ہوں گے، دوبارہ کھڑے ہوں گے اتحیات پڑھ کے، پھر بسم اللہ سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد رکوع سجدہ کریں گے اور قعدے میں بیٹھ کر اتحیات درود شریف اور
دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے. صحیح ہے. اب آ گئی 3 رکعت والی فرض نماز میں تینوں رکعتیں چھوٹ گئیں. ٹھیک ہے. اگر تینوں رکعتیں چھوٹ جائیں گی، مثلا مغرب کی نماز کے قاعدہ آخرہ میں شامل ہوا، ٹھیک ہے، اتحیات میں شامل ہوا آخر والی میں، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد تینوں رکعتیں مکمل اسی طرح پڑھیں گے جیسے کہ اکیلے میں ہم نماز ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب 4 رکعت والی نماز ہے. صحیح ہے. 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتیں چھوٹ گئیں، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر سب سے پہلے ہم پہلی رکعت ادا کریں گے. پہلی رکعت میں جیسے ہم ثنا پڑھتے ہیں، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ کوئی اور سورت ملا کے پڑھی، رکوع سجدہ کیا، پھر قاعدے میں نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے. بلکہ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم اپنی دوسری رکعت کو کمپلیٹ کریں گے. پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد رکوع سجدہ کر کے پھر ہم قاعدے میں بیٹھ کر اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے. ابھی میں نے بتایا کہ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتیں چھوٹ جائیں تو کیا کرنا چاہیے. اب میں بتا رہی ہوں کہ 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعتیں چھوٹ گئیں، تو ان کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے. تو ان کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر ثنا پڑھیں گے، یعنی پہلی رکعت ہمیشہ کی طرح ہم اپنی کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ دوسری سورت پڑھ کر رکوع سجدہ کریں گے، اور رکوع سجدہ کرنے کے بعد قاعدہ میں بیٹھ کر اتحیات پڑھ کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. یعنی ایک رکعت تو ہم نے امام کے ساتھ پوری کر لی نا، دوسری رکعت ہم نے پہلی رکعت پوری کی. اب جیسے ہم 2 رکعتوں کے بعد اتحیات پڑھتے ہیں، اب 2 رکعتیں ہماری کمپلیٹ ہو گئیں، تو اب ہم اتحیات میں بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. اتحیات میں بیٹھ کر اب کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد پھر ہم نے جو ہماری رکعتیں 2 اور رہ گئی تھی، ایک تو ہم نے ثنا کے ساتھ پوری کر لی، ایک امام صاحب کے پیچھے پوری کر لی. اب جو باقی کی 2 رکعتیں رہ جائیں گی، پھر ہم نے اسی طرح قاعدے میں کھڑے ہونے کے بعد پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد رکوع سجدہ کرنے کے بعد قاعدے میں نہیں بیٹھنا. ابھی ہم نے 2 رکعتیں ایک ساتھ پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری رکعت میں ہم کیا کریں گے کہ پھر بسم اللہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع سجدہ کریں گے. اب یہ جو ہم نے بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی؟ یہ وہ تیسری رکعت تھی جس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی اور سورت نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. اور پھر قاعدے میں ہم بیٹھ کر اتحیات، درود شریف، دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے. صحیح ہے. 4 رکعت والی نماز میں چاروں رکعتیں چھوٹ گئیں. ظہر کی نماز کے آخری قاعدے میں امام کے ساتھ شامل ہوئے، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری فرض نماز اسی طرح پڑھنی ہے جیسے اکیلے میں ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کی امام کے ساتھ شامل ہونے کی صورت میں کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں، تو چھوٹی ہوئی رکعتوں میں قرات کرتے ہوئے ان رکعتوں کو ابتدائی رکعت تصور کر کے، یعنی پہلی رکعت تصور کرنی ہے. ہمیشہ جتنی رکعتیں بھی ہماری چھوٹیں گی تو سب سے پہلے پہلی رکعت تصور کرنی ہے، تو پہلے ہم پہلی رکعت پوری کریں گے اور قاعدے میں بیٹھنے یا نہ بیٹھنے میں ان رکعتوں کو آخر کی رکعتیں مان کر اس حساب سے ہم اپنا قاعدہ کریں گے. یعنی اگر 1 یا 2 رکعتیں چھوٹی ہوں تو ان کو ابتدائی رکعتیں مان کر دونوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد مزید قرات کریں گے، جبکہ 3 رکعت والی نماز میں 1 یا 2 رکعتیں چھوٹنے کی صورت میں ان رکعتوں کو قاعدے کے اعتبار سے دوسری اور تیسری رکعت مان کر دونوں میں قاعدے میں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. 4 رکعت والی نماز میں اگر 1 یا 3 رکعتیں چھوٹ جائیں تو پہلی رکعت کو قاعدے کے اعتبار سے دوسری رکعت مانیں گے اور اس میں ہم قاعدہ کریں گے، اور تیسری کو چوتھی مان کر اس میں قاعدہ کریں گے. تو یہاں تک تو میں نے آپ کو یہ تفصیل بتا دی. اب ایک چارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تو یہ چارٹ جو ہے یہ بہت زیادہ کام آنے والا ہے آپ کے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس چارٹ کا اسکرین شاٹ لے کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں. اس چارٹ میں بہت اچھے سے سمجھایا ہوا ہے. اب اس چارٹ کو غور سے دیکھ لیجئے کہ اس چارٹ میں صاف بتایا ہوا ہے کہ دوسری رکعت میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے. یعنی اگر پہلی رکعت چھوٹ گئی تو دوسری رکعت میں ہم کیسے شامل ہوں گے کہ دوسری رکعت میں پہلے خاموشی سے جو امام صاحب پڑھیں گے ان کو سننا ہے، تیسری رکعت بھی خاموشی سے ادا کرنی ہے بالکل ویسے ہی جیسے میں نے بتایا ہے، چوتھی بھی ویسے ہی ادا کریں گے. اب کیا کریں گے، جو ہماری رکعت چھوٹ گئی تھی تو سلام کے بعد اٹھ کر سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی اور سورت ملائیں گے. ٹھیک ہے. اب تیسری رکعت میں شامل ہونے کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ تیسری رکعت میں ہم شامل ہوئے، پہلی دوسری چھوٹ گئی. ٹھیک ہے. تیسری رکعت خاموشی سے امام کے پیچھے ادا کی، چوتھی رکعت ادا کی. اب امام صاحب جب سلام پھیریں گے تو ہم نے سلام نہیں پھیرنا. سلام کے بعد اٹھ کر ہم نے سب سے پہلے پہلی رکعت کمپلیٹ کرنی ہے، یعنی کہ ثنا، سورہ فاتحہ، پھر کوئی اور سورت. پھر دوسری رکعت کمپلیٹ کرنی ہے، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت. ٹھیک ہے. اب چوتھی رکعت میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ 3 رکعتیں نکل گئی، چوتھی رکعت خاموشی سے امام صاحب کے پیچھے ادا کی. اس کے بعد ہم سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم اپنی پہلی رکعت پڑھیں گے، یعنی ثنا، سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں تشہد کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی اتحیات پڑھیں گے. اس کے بعد ہم اپنی جو ہے نا دوسری رکعت پوری کریں گے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانی ہے. اس کے بعد چھوٹی ہوئی تیسری رکعت ادا کریں گے جس میں ہم صرف سورہ فاتحہ ادا کریں گے.